کہ بھئی عمران خان ہیں، وہ جیل میں ہیں، وہ بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن آپ اس کو رکھیں اپنی پریورٹی، لیکن آپ کی ٹاپ پریورٹی جو ہے وہ پاکستان ہونا چاہیے۔ ہماری قیادت جو ہے، آصف علی زرداری صاحب تو از آن دا ریکارڈ، انہوں نے معافی مانگی۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ بھول جاؤ، ہم نے تو کہا کہ بھئی کسی نے بھی جو کیا ہے، ہم تو اس وقت تک شاید اتنے حکومت میں، ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، اور پھر کوئی سجیشن دیں یہاں ہاؤس کے سامنے، پھر کوئی تجویز رکھیں کہ یہ تجویز ہے جس پر چل کر آپ کر سکیں۔ اگر آپ صرف یہ تجویز دیتے ہیں، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ عمران خان سے کسی کی ملاقات ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے۔ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم آپس میں تو نہیں الجھ رہے کہ یہاں سے وزیر دفاع اگر تقریر کریں گے تو لیڈر آف دی اپوزیشن کہہ دیں گے کہ آپ کے پاس جو معلومات ہیں یہ ساری غلط ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جناب اسپیکر، اس کو ہم نے عام انداز سے نہیں بلکہ اس پر بڑی ارکریزی کی ضرورت ہے۔ کوئی معاملہ تو کوئی اور ہمارے اوپر زبردست طریقے سے تھوپا جا رہا ہے، تو یہ کون کر رہا ہے؟ میں نے ایک بہت بڑے لیڈر سے پوچھا، میں نام نہیں لوں گا ان سے، یہ تو بہت بڑا الارم ہے جو کافی عرصے سے بج رہا ہے اس ملک میں، لیکن یہ واقعات جو ہیں یہ تو آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی پہنچ کر پوری قوم کے سامنے ایسی چیز لا کر رکھ دی کہ پوری قوم کو حیران کر کے رکھ دیا۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ اس وقت ضرورت ہے تمام سیاسی قوتیں اکٹھی ہوں، ملک کے اندر جو انتشار پھیلایا جا رہا ہے، جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی قوتیں اکٹھی ہوں، اس کے بغیر ملک میں امن نہیں آ سکتا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ اس سے کام نہیں چلے گا۔ اب آپ نے جیسے میں آئی اپریشیٹ، اور میرے تو بزرگ ہیں، بڑے بھائی ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن، اور بڑی ایکسپیرینس پرسن، ویری انٹیلیجنٹ پرسن، بڑی سوچ والے آدمی ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ یہ کیوں نہیں انیشیٹو لیتے؟ ہم اپنے اب وہ پوری جماعت ہے، میرا ان کے لیے بہت احترام ہے، ہم یہ سارے جس سے آپ گزر رہے ہیں اس میں ہم بھی گزر چکے ہیں، لیکن آپ کی پریورٹی اس وقت صرف ایک ہے، مجھے وہ ہونی بھی چاہیے تھی، لیکن آپ کی ٹاپ موسٹ پرائرٹی یہی ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ بھئی عمران خان ہیں، وہ جیل میں ہیں، وہ بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن آپ اس کو رکھیں اپنی پرائرٹی، لیکن آپ کی ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ پاکستان ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہاں سے ہیں، ہم صرف آپ کو اس وجہ سے نہ رد کر دیں آپ کی بات کو کہ آپ اپوزیشن ہے ہماری، تو جب پاکستان کی بات آتی ہے تو وزیر جو ہمارے دفاع ہیں انہوں نے جو فرمایا، جو بات کی، اس ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ آئیں جہاں پاکستان کی بات ہے وہاں تو ہم اکٹھے ہو جائیں، آئیں جہاں دہشت گردی کے خاتمے کی بات ہے وہاں تو ہم اکٹھے ہو جائیں، آئیں پاکستان کی سالمیت کے تحفظ کی بات ہے وہاں تو اکٹھے ہو جائیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر کل کشمیر کی لائن آف کنٹرول پہ جو ہوا تھا، ہندوستان چڑھ دوڑا تھا، اگر پاکستان کی عوام اور ہماری بہادر افواج پاکستان کھڑے نہ ہوتے، آپ سب لوگ کھڑے تھے نا، پورا ہاؤس کھڑا تھا ساتھ، تو آپ نے اس کو شکست فاش دی تھی۔ آج اگر ہمارا ایک وطن کا سپاہی جو ہے وہ رات کو کسی ڈیوٹی پر کھڑا ہوتا ہے بارڈر کے اوپر، دہشت گردوں کے خلاف سینہ سپر ہوتا ہے، اپنی چھاتی پہ گولیاں کھاتا ہے، بمبوں سے اس کو اڑایا جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو کیا اگر اس کو یہ پتا چلے کہ قوم جو ہے وہ تو کوئی اور راگ الاپ رہی ہے، یا کچھ لوگ جو ہیں اس کی قربانی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا پھر اسی جذبے سے لڑے گا؟ لیکن یہ واقعات جو ہیں یہ تو آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے، یہ تو بہت بڑا الارم ہے جو کافی عرصے سے بج رہا ہے اس ملک میں، اور ہم لوگ بدقسمتی سے ہماری پریورٹی یہ نہیں ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ فوج کا ہے، یہ کام سیکیورٹی ایجنسی کا ہے، یہ کام پولیس کا ہے، یہ کام فلاں ڈپٹی کمشنر کا ہے اور اس کا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ کام اس ہاؤس کا ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن سے بھی اور ڈیفنس منسٹر سے بھی۔ ہم نے کتنا سیریس ہو کر ان معاملات کو جو ہے وہ دیکھا، سمجھنے کی کوشش کی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے میجورٹی ممبرز کو تو اتنا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پر۔ مجھے اس سے اندازہ ہوتا ہے
کہ میرے علاقے میں آئے دن شہداء کی میتیں آتی ہیں. وہ فوجی افسر اور جوان ہوتے ہیں, میں خود ان کو قبرستان میں جا کر ان کا جنازہ پڑھتا ہوں, ان کو دفن کرتے ہیں ہم لوگ. پھر ہم ایک پاکستان کا جھنڈا ان کی قبر پر لگا دیتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں کہ جناب ہمارا شہید جو ہے وہ ہمارے قبرستان میں آ کر سو گئے. پھر جناب اسپیکر کب تک؟ یہ ایک قومی مسئلہ ہے, قومی نیشنل ایشو ہے. اس کو آپ صرف ایک سرسری طور پر اس کا احاطہ کر کے تو آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ پریورٹی نمبر 1 ہے. آپ کہتے ہیں اکانومی بہت بڑا مسئلہ ہے, میں کہتا ہوں اکانومی تو ٹھیک ہو جائے گی. اکانومی تو ٹھیک اس وقت ہوگی جب امن و امان ہوگا, جب لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا, جب لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہم حفاظت سے رہ رہے ہیں. اگر عدم حفاظت کا, عدم تحفظ کا ان کو خطرہ ہو تو وہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ جناب اسپیکر, اس وقت حالات یہ ہیں کہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ بلوچستان میں سرداروں کا کیا رول ہے, پشتون خوانین کا کیا رول ہے, پنجاب میں جو ہے وہ ہمارے دوسرے لوگوں کا کیا رول ہے, یہاں کوئی اب تو میرا خیال ہے جاگیردار سرمایہ دار کوئی سندھ کا وڈیرا کیا کر رہے ہیں, اس کو چھوڑیں. اس وقت یہ پاکستان ہے, اس کے 4 صوبے اور 4 اکائیاں ہیں. یہ وفاق ہے, اس کا نام پاکستان ہے اور یہ ایٹمی طاقت ہے. اب وہ جو 1800 میں کچھ ہوا وہ ہو گیا. میں 1947 کے بعد کی بات کر رہا ہوں, میں 1973 کے آئین کی بات کر رہا ہوں. اب آئین کیا کہتا ہے کہ ہمارا یہ ملک ہے, 4 ہمارے صوبے, 4 اس کی حکومتیں ہیں, ہم نے اس ملک کو چلانا ہے. اب خواہ وہ کوئی پنجابی ہے, خواہ وہ بلوچ ہے, خواہ سندھی ہے, خواہ پختون ہے, تو ہم پاکستانی ہیں. پہلے یہ بھی ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں, اس کے بعد کچھ. جب تک ہماری پاکستان پریورٹی نہیں ہوگی تو میں پنجابی بنا رہا ہوں, پاکستانی میں نہیں بن سکوں گا. پاکستان کی میں کوئی خدمت بھی نہیں کر سکوں گا, میں پاکستان کو مضبوط بھی نہیں کر سکوں. پاکستان ہے تو پنجاب بھی ہے, پاکستان ہے تو بلوچستان بھی ہے, سندھ بھی ہے, خیبر پختونخوا بھی ہے. میں نے ایک بہت بڑے لیڈر سے پوچھا, میں نام نہیں لوں گا ان سے, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں, کون کرتا ہے یہ آزاد؟ کیا آزاد بلوچستان رہ سکتا ہے؟ انہوں نے بولا بالکل نہیں رہ سکتا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی میں پہنچ کر تباہی پھیر دی. راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے. اگر آج ہم اکٹھے نہیں ہوئے تو کبھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. میں لیڈر آف اپوزیشن سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے سیاسی اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کر اکٹھے بیٹھیں. ملک میں اس وقت جو دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے اس کے خلاف ہمیں یکجا ہونے کی ضرورت ہے.